الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويغفر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا ہے اور دین رحمت عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، نیچرل، جو حکم جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی دیا ہے۔ جس چیز سے انسان کو روکنا چاہیے اس سے ہی روکا ہے۔ اور دین رحمت یعنی اس میں انسان کے لیے نرمی، مہربانی، بھلائی، شفقت اور عنایت، کیونکہ دینے والا رب رحمان ہے جو رحیم بھی ہے، اور جو دیا ہے وہ کتاب رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو لے کر آئے ہیں وہ رحمت للعالمین۔ تو دینے والا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔ ایک خدا کی عام رحمت ہے جس سے رحمان کہتے ہیں، ایک خاص رحمت ہے جس سے رحیم کہتے ہیں۔ ایک خدا کی عام رحمت ہے جس سے رحمان کہتے ہیں، اور ایک تام رحمت ہے جس سے رحیم کہتے ہیں۔ ایک خدا کی عام رحمت ہے، وہ سب پر مہربانی کرتا ہے، اپنوں پر بھی پرایوں پر بھی، رب العالمین ہے۔ وہ اپنوں پہ بھی مہربانی کرتا ہے تو غیروں میں بھی ٹاٹا، برلا، اڈانی اور امبانی بنا دیتا ہے۔ رب العالمین ہے۔ تو ایک اس کی رحمت عام ہے اور ایک رحمت اس کی خاص اور تام ہے، جو قیامت کے دن صرف ایمان والوں پر برسی۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک حصہ جو دنیا میں اتارا ہے، یہاں پر بھی علماء نے ایک نقطہ لکھ دیا کہ ایک حصہ جو دنیا میں اتارا اس کے بھی 100 حصے کیے، 99 حصے تو صرف اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر رحمت للعالمین بنا دیا۔ باقی ایک حصہ جو تھا وہ ساری کائنات میں تقسیم ہوا۔ اسی حصے کی بدولت شیرنی بھی اپنے بچے پہ رحم کھاتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا
وہ ایک حصہ جو کائنات میں تقسیم ہوا وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت کے مکمل 100 حصے کریں گے، یہاں تک کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، کیونکہ وہ حصہ جو رحمت کا تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ اب 100 حصے مکمل کر کے صرف ایمان والوں پہ برسایا جائے گا، جس سے رحیم کہتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، فرشتے اس سے دوزخ کی طرف گھسیٹیں گے تو وہ ادھر ادھر بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہوگا۔ رب العالمین فرمائیں گے میرا حکم ہے، تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، اب ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا سنا تھا میں نے دنیا میں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، قیامت کے دن صرف ایمان والوں پہ برسیں گے، تو ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہیں ان 100 حصوں کا منہ نہ کھل جائے اور میرا بھی کام بن جائے۔ رب العالمین فرمائیں گے ابھی بھی تو امید رکھتا ہے؟ عرض کرے گا الہ العالمین اگر تجھ سے امید نہ رکھوں تو پھر کس سے رکھوں؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہتھ کڑیاں کھول دو، بیڑیاں کھول دو، اس سے جنت پہنچا دو۔ اس سے رحیم کہتے ہیں۔ اور اگر وہ رب العالمین ہے اور ہمیں ملنے والی کتاب ہدی للعالمین ہے تو لانے والا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ دیکھو یہاں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، پھر استثناء ہے اور پھر آگے نکرہ ہے۔ علماء جانتے ہیں جب نکرہ نفی کے تحت جب آتا ہے تو معنی عام ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی رحمت بھی عام ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی رحمت سے بھی سب کو فائدہ پہنچا۔ اے جبریل میری رحمت سے تجھے کیا فائدہ پہنچا؟ جبریل نے عرض کیا کہ آپ کی رحمت سے مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں ڈرا ڈرا رہتا تھا، لیکن جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ نے میری تعریف کر دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، مجھے تسلی مل گئی آپ کی تشریف آوری کی بدولت۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوبم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے، سارے جناتوں کے لیے، سارے ملائکوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، جمادات کے لیے، ساری معدنیات کے لیے، سارے نباتات کے لیے، سارے حشرات کے لیے، سارے طبقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوبم ہم نے آپ کو سارے یتیموں کے لیے، سارے مسکینوں کے لیے، سارے ضعیفوں کے لیے، ساری بیواؤں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، جاروب کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، یہاں تک کہ چونٹیوں اور چڑیوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی ایک رحمت تو عام ہے، سب کو فائدہ پہنچا۔ ابو جہل کو بھی نبی کی رحمت کا فائدہ پہنچا۔ دیکھو کیا مانگ رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہے اور دعا کر رہا ہے، الہ العالمین اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہتا ہے الہ العالمین اگر تیرا قرآن سچا ہے اور اگر تیرا محبوب سچا ہے، ہم نہیں مانتے سچا، ابو جہل کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے ساتھی مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سچا نہیں مانتے، تیرے محبوب کو سچا نہیں مانتے، اگر تیرا قرآن سچا ہے اور تیرا محبوب سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔
مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ کیوں عذاب نہیں دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے محبوب عذاب تو مانگ رہے ہیں، تیری سچائی میں بھی کوئی شک نہیں اور میرے کلام کی سچائی میں بھی کوئی شک نہیں۔ شرط تو پائی جا رہی ہے، عذاب بھی خود مانگ رہے ہیں پھر بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ مکہ کی گلیوں میں ان کے ساتھ تو جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ میرے محبوب تو مکہ میں رہے اور میں مکہ میں عذاب بھیج دوں، اس لیے نہیں بھیج رہا۔ مشرکین کو بھی فائدہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا۔ ایک اور ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، اگر یہ سونے کا بن گیا تو ہم مان لیں گے کہ سچا نبی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین اگر یہ ہدایت پہ آ رہے ہیں تو آپ سونے کا بنا دیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اب ادھر محمد عربی نے سونے کا بنانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر جبریل آ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ کے کہنے پہ میں سونے کا تو بنا دوں گا، لیکن اگر سونے کا پہاڑ دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب بھی ایسا دوں گا کہ دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا، یہی پہاڑ پھر ان کے سر پہ ماروں گا۔ اب محمد عربی کی دعا بدل گئی، الہ العالمین سونے کا بنانا ٹال کر دو، لیکن رحمت اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی بند مت کرنا۔ عام رحمت۔ دارالندوا میں میٹنگ جاری ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں قتل کر دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ قید میں ڈال دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک بدر کر دو، اسی لمحے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون۔ الہ العالمین معاف کر دو انہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ میرا مقام کیا ہے، مقام مصطفیٰ سے ناواقف ہے، جانتے ہی نہیں ہے۔ اور طائف کے سرداروں نے کیا باتیں کی؟ ایک نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرتا، چلا جا ہمارے شہر سے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے تیرے سوا، کسی اور کو پیغمبر بنا کے بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں خانہ کعبہ ڈھا دوں گا لیکن تجھے نبی نہیں مانوں گا، بلکہ اوباش اور بدماش لڑکوں کو پیچھے لگایا جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک پتھروں سے لہو لہان کر دیا۔ جبریل اترا، ہوا کا فرشتہ بھی ساتھ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ تھا، اجازت دیں طائف کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں یا سمندر کو اٹھا کے طائف پہ ڈال دیں یا پہاڑوں کے بیچ میں طائف کو پیس ڈالیں۔ فرمایا نہیں نہیں، میں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے آیا ہوں، اگر انہوں نے نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی مانے گا۔ اگر اس دن ہلاک کروا دیتے نا تو آج انجار میں یہ روشنی نہ ہوتی۔ وہ طائف کی برکت سے ہندوستان میں بہت روشنی پھیلی۔ یوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیرلا میں کالی کٹ کے علاقے میں اسلام نے اپنی شعائیں پھیلانا شروع کر دی تھی، لیکن یہ طائف جو محمد عربی کے کرم سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا، امید تھی ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں عمان اور بحرین کے گورنر تھے حضرت عثمان بن ابو العاص، انہوں نے اپنے بھائی حضرت حکم بن ابو العاص کو تھانہ بمبئی کے ساحل پہ بھیجا، یہاں پر اسلام کی روشنی آئی، اور دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابو العاص کو دبل کراچی بھیجا، یہاں پر اسلام کی روشنی آئی، اور یہ سندھ میں جو محمد بن قاسم آیا یہ بھی وہیں سے تھا۔ اقبال کہتا ہے نا
کہ یہ لال قلعے کی عظمت نہیں ہوتی یہاں، تاج محل کی خوبصورتی یہاں نہیں ہوتی۔ اقبال کا تخیل کتنا بلند تھا۔ حسن عالم سوز الحمراء تاج، حسن عالم سوز الحمراء تاج، آنکھ از قدوسیاں گیرد خراج، این ہما یک لحظہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ لال قلعے اور تاج محل کا حسن عالم سوز، جس کا حسن دیکھ کر نوری فرشتے بھی خراج پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صرف ایک ان کی توجہ کی برکت ہے، صرف اس سراج منیر کی کرنوں میں سے ایک کرن ہند پہ پڑی تو لال قلعے کو خوشنمائی مل گئی اور تاج محل کو رعنائی مل گئی۔ بھائی اقبال، اگر اقبال نے اتنا کہا ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ توجہ ڈالی تھی اس کی برکت ہے۔ پھر مجھے کہنے دو کہ محمد عربی نے سر اٹھا کر ہند کی طرف دیکھا تو قطب مینار کو بلندی مل گئی، ہمالیہ کی چوٹیوں کو عروج مل گیا۔ صرف خواب میں آ کر دہلی کی مسجد کے وضو خانے میں قدم رکھا تو جامع مسجد کو عظمت مل گئی۔ صرف علم کی خوشبو کی آرزو کی تو دارالعلوم دیوبند کو تنویر و رفعت مل گئی۔ یہ سب ان کی برکت ہے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام تھی جس کا سب کو فائدہ پہنچا، یہاں تک کہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ فرمایا اگر جانور پالتے ہو تو وقت پہ پانی پلایا کرو، چارہ کھلایا کرو، زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو۔ چارہ نہیں کھلا سکتے تو کھلا چھوڑ دو جنگل میں، بیچارے بھوکے تو نہ مریں۔ اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے، ہرنی آ کے شکایت کرتی ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، اس کی ماں اوپر اڑنے لگی سروں پہ، محمد عربی نے فرمایا ہے بیچاری کے بچے چھوڑ دو، اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے۔ چونٹیوں کا حق بتایا، مت لتاڑا کرو، مت ان کے گھروں کو جلایا مت کرو، پیشاب کی دھار میں انہیں غرق نہ کیا کرو، سب کے لیے، بلکہ یہ تو جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزوں اس کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور محمد عربی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء جانتے ہیں حدیثوں میں استوانہ حنانہ کا مشہور واقعہ، مسجد نبوی میں ایک تنا تھا، کھجور کا خوشہ تھا جو خشک تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خطبے کے وقت تھوڑا سا سہارا لیتے تھے۔ بعض صحابہ نے بعض روایتوں میں ایک انصاری عورت نے جب ممبر تیار کر لیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے ہٹ گئے وہاں سے۔ اب اگر یہاں تنا تھا تو یہاں چلے گئے، ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد کے اندر زور زور سے رونے کی آواز ہم نے سنی۔ یہ کون رو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہی تنا خشک جو تھا تھوڑی سی جدائی ہوئی اس پہ رو رہا ہے۔ اور آواز کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو یا وہ اونٹنی چلا رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، اتنے درد سے وہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ زور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو سینے سے لگایا، دست شفقت اس کے اوپر رکھا۔ ہم ان کی امت ہیں، ہمیں پیغام لینا چاہیے یہاں سے۔ انہوں نے خشک تنے کو سینے سے لگایا۔ مسلمانوں تم اب غریبوں کو سینے سے لگاؤ، مسکینوں ضعیفوں محتاجوں کو اپنے سینے سے لگاؤ،
انہوں نے خشک تنے کے اوپر دست شفقت رکھا۔ آؤ عزم کریں کہ ہم بھی کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے۔ فرمایا اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے وہ اتنے گناہ تمہارے معاف۔ سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں یتیم خوش رہتا ہو۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں۔ یہ ان کی سیرت ہے، ان کی رحمت عام ہے۔ یہی موقع تھا، انور مسعود نے کہا ہے، جو انور مسعود مداحیہ شاعر ہے مگر سیرت پہ جب قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اسی خشک تنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے بہتر اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس وقت تشریف لائے ہیں 6 صدی عیسوی میں، کیا حال تھا دنیا کا؟ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ ساری انسانیت کا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے۔ یہ سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے، تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے۔ اور حدیث میں سنتے رہتے ہیں آپ، مثال دی نا، میری مثال تو شخص کی طرح ہے جس نے آگ سلگائی، چھوٹے یا چھوٹے پروانے آ کے اس میں اپنی جان دیتے ہیں، وہ بچانا چاہتا ہے پھر وہ مرنا چاہتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، دنیا میں تشریف میں لایا، جس وقت میری تشریف آوری ہوئی اس وقت جو ہے سارے انسان یوں چھلانگ لگانے کے لیے قدم اٹھا چکے تھے دوزخ میں چھلانگ مارنے کے لیے، لیکن میں نے پھر انسانوں کو کمر سے پکڑ کے بچا لیا۔ میں نے پھر انسانوں کا ہاتھ تھام لیا۔ محمد عربی نے تمہارے ہاتھوں میں توحید کا جام دیا تو تمہارا سر بلند ہو گیا۔ توحید کا جام دیا، یہی ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا پیغام نہیں ہے، یہی وہ جملہ تھا لا الہ الا اللہ جس نے تمہارا سر بلند کر دیا، ورنہ تم جھکے ہوئے تھے سب کے آگے۔ جگناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، لیکن اسی بات کا کیا نقشہ کھینچا اس نے، کیونکہ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عرب کے لوگ جاہل اور ان پڑھ تھے، کچھ کمیاں تھیں کچھ خوبیاں بھی تھیں، لیکن سپر پاور طاقتیں اس وقت کی یا ترقی یافتہ رومن اور یونان، جن کی تہذیب اور ثقافت کے ڈنکے بجتے تھے، لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں، ان کی تہذیب کا کیا حال تھا۔ مولانا علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ ان کی جو تہذیب تھی وہ بگڑ چکی تھی، متعفن اور بدبودار ہو چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ ان کا انتراشٹریہ جو گیم تھا وہ کیا تھا؟ انتراشٹریہ ان کا گیم تھا سیافی۔ آج بھی یہ دنیا میں چل رہا ہے، کسی بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈال دیتے اور پھر اس گیم کو دیکھنے کے لیے 80 ہزار درشک ہوتے تھے۔ آج 80 ہزار تو شاید IPL میں ہوتے ہوں گے۔ رومن اور یونان والوں کا گیم تھا، بگڑے ہوئے سانڈ بگڑے ہوئے بیل کے آگے انسان کو ڈال دو، پھر 80 ہزار درشک ہوتے تھے، تالی کب بجاتے تھے۔ ہمارا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو تو تالی کب بجائے گا؟
جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے گا تو تالی بجائے گا۔ اس وقت کا ترقی یافتہ تہذیب اور ثقافت کا دھنی انسان تالی کب بجاتا تھا؟ جب کسی سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر انسان جانکنی کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، اس وقت 80,000 درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تڑتڑاہٹ اور گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ حال تھا۔ یہی جگن ناتھ آزاد کہتا ہے، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، رحمت للعالمین آیا۔ وہ احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور قلب مجلا، نور معطر قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ جلوہ فاراں، صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئین الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن، حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرع علم نشرح و سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے تقریباً، ساری کائنات کے لیے یوں رحمت بن کر آئے ہیں۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اس سے بھی دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ بات مکمل نہیں ہو سکی، ایک خاص رحمت تھی محمد عربی کی، نہیں آ سکا اس کی طرف، جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ بستر جھاڑ کے سویا کرو، چونٹی تمہیں کاٹے گی، محمد عربی کو گوارا نہیں۔ فرمایا میں زیادہ عبادتوں کا بوجھ بھی اپنی امت پہ برداشت نہیں کرتا، اسی لیے تو چوتھے دن تراویح پڑھانے نہیں آئے۔ فرمایا اگر پڑھانے آ جاتا کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، جی کرتا ہے ہر نماز میں مسواک کو لاگو کر دوں، فرض کر دوں، لیکن پھر خیال آتا ہے میری امت کے جبڑے زخمی نہ ہو جائے۔ یہ اگر فرض ہوتی آپ گھر میں بھول جاتے، پھر واپس جاتے، اتنے میں جماعت چلی جاتی۔ سنت تو ہے ہر نماز ہر وضو میں، لیکن فرض نہیں۔ بہت اچھی چیز تھی،
فضائل اعمال کے اندر 70 مسواک کے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہے کہ رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، مسواک سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد عربی نے خشک تنے کو سینے سے لگایا، آؤ مسلمانوں، مت دیکھو مذہب، مت دیکھو فرقہ، مت دیکھو ذات پات، آؤ انسانیت کو گلے لگاؤ، مزدوروں کو گلے لگاؤ، غریبوں کو گلے لگاؤ۔ محمد عربی نے خشک تنے پہ دست شفقت رکھا، آؤ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، اگر کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ دست شفقت رکھو، اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کا چولہا ٹھنڈا نہ ہونے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔